رات بہت خاموش تھی، مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا، جیسے وہ بھی میرے دل کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ کمرے کے باہر ہلکی سی آہٹ تھی، شاید وہ جاگ رہی تھی، وہ عورت جو کبھی میری بابی تھی، جسے میں نے ہمیشہ ماں جیسی عزت دی، آج وہ میرے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ میں اپنے ہی کمرے میں داخل ہونے سے ڈر رہا تھا، جیسے دروازے کے اس پار کوئی خواب نہیں بلکہ کوئی گناہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ میرا نام حمزہ ہے، میں 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے بڑے بھائی میرے لیے باپ کا سایہ تھے، خاص طور پر ساجد بھائی۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی بیوی مریم بابی میرے لیے ہمیشہ ایک شفیق رشتہ رہی۔ وہ مجھے تیور نہیں بلکہ بیٹا کہہ کر بلاتی تھی، میرے لیے کھانا رکھنا، دعائی یاد دلانا، یہاں تک کہ میرے کپڑوں کا خیال رکھنا، سب کچھ ماں کی طرح۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایسے موڑ پر لا کھڑا کرے گی جہاں یہی رشتہ میری آزمائش بن جائے گا۔ ساجد بھائی کی اچانک موت نے پورا گھر ہلا دیا، مگر سچ یہ تھا کہ سب سے زیادہ ٹوٹنے والی مریم بابی تھی۔ اولاد نہ ہونے کا غم، شوہر کی جدائی اور پھر والدین کا ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جانا۔ وہ بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ میں اکثر رات کو ان کے کمرے کے باہر رونے کی آواز سنتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا تاکہ اللہ انہیں صبر دے، مگر شاید قدرت نے ان کے لیے کوئی اور ہی فیصلہ لکھ رکھا تھا، اور وہ فیصلہ میری زندگی سے جڑ چکا تھا۔ ایک دن ابو نے سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ان کے لہجے میں وہ سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مریم اب اس گھر میں اکیلی نہیں رہے گی، اس کا دوبارہ نکاح ہوگا۔ مجھے لگا شاید وہ کسی باہر کے رشتے کی بات کر رہے ہیں، مگر اگلا جملہ میرے لیے قیامت بن کر آیا۔ یہ نکاح گھر کے اندر ہی ہوگا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں جان گیا کہ یہ فیصلہ کس کے لیے ہے۔ میں نے فوراً انکار کیا، کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ میرے بھائی کی امانت ہے، میری ماں جیسی ہے۔ مگر ابو کا جواب سرد تھا، اب فیصلہ مریم کرے گی۔ 2 دن بعد جب سب دوبارہ اکٹھے ہوئے، مریم بھابی کی آنکھیں لال تھی، آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے سر جھکا کر صرف ایک جملہ کہا، میں حمزہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر وہ نظریں نہیں ملا سکی۔ میں جانتا تھا یہ ان کا دل نہیں، ان کی مجبوری بول رہی ہے، مگر اس مجبوری نے میری پوری زندگی کو سوال بنا دیا تھا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس رشتے سے بھاگ جاؤں گا، چاہے سب کو چھوڑنا پڑے۔ مگر کیا انسان تقدیر سے بھاگ سکتا ہے؟ یہ تو صرف ابتدا تھی، آگے جو ہونا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ دردناک تھا۔ میں اس رات گھر سے نکل آیا تھا، سڑکیں سنسان تھی، مگر میرے دل میں شور تھا، بار بار مریم نہیں۔ بھابی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، وہ نظریں جو مجھ سے سوال کر رہی تھی، اور وہ آواز جو شاید ان کی اپنی نہیں تھی۔ میں سوچتا رہا کیا واقعی یہ ان کا فیصلہ تھا، یا وہ حالات کے ہاتھوں ہار چکی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں یہ نکاح کبھی قبول نہیں کروں گا، چاہے اس کی قیمت مجھے سب کچھ چھوڑ کر ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ گھر واپس آیا تو فضا بدلی ہوئی تھی، ابو کی آنکھوں میں حکم تھا، بھائیوں کی نظر میں خاموشی، اور مریم بابی وہ پہلے سے زیادہ خاموش تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر جیسے الفاظ ان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہوں۔
میں نے دل مضبوط کر کے کہا کہ میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں، مگر ابو کا ایک ہی جواب تھا، یہ گھر کا فیصلہ ہے اور گھر کے فیصلے واپس نہیں ہوتے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں صرف ایک بیٹا نہیں، ایک مہرہ بھی ہوں۔ 2 دن میں نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہر تیاری مجھے خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ کمرے میں رکھے کپڑے، مہمانوں کی فہرست اور وہ سرگوشیاں، سب کچھ میرے اندر کچھ توڑ رہا تھا۔ میں نے مریم بھابی کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا، اگر آپ پر دباؤ ہے تو بتائیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ رو پڑی، بس اتنا کہا، حمزہ، کچھ رشتے عزت سے ختم نہیں ہو جائیں تو بہتر ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہمیں اندر سے مار دیتے ہیں۔ نکاح کے دن میں بے جان سا بیٹھا تھا، قاضی کے الفاظ کانوں میں پڑ رہے تھے، مگر دل سن ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ قبول ہے، میرے لب ہلے، مگر آواز کہیں اندر ہی دفن ہو گئی۔ اس لمحے میں نے خود کو کھو دیا تھا، شاید یہی سب سے بڑا المیہ تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، سر ڈھکا ہوا، آنکھیں نم۔ میں نے دروازہ بند کیا اور وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ نہ وہ بولی نہ میں۔ وہ خاموشی چیخ چیخ کر ہمیں ہمارے انجام کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں گا ضرور، مگر اس طرح کے کوئی گناہ جنم نہ لے، کوئی حد پامال نہ ہو۔ مگر کیا ہر فیصلہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، باہر ابو تھے۔ انہوں نے کہا، اب سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان الفاظ نے مجھے مزید بوجھ تلے دبا دیا۔ میں جان گیا کہ اب یہ کہانی صرف محبت یا نفرت کی نہیں رہی، بلکہ قربانی اور صبر کی آزمائش بن چکی ہے۔ اور ابھی تو اصل امتحان شروع ہونا تھا، کیونکہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو نکاح کے بعد سامنے آتے ہیں، اور وہ سچ انسان کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد کے دن عجیب تھے، گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر رشتوں کے نام بدل چکے تھے۔ میں ہر صبح اس احساس کے ساتھ جاگتا کہ میں نے کوئی جنگ ہاری ہے، مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ دشمن کون تھا، میں خود، حالات، یا وہ فیصلے جو میرے لیے کیے گئے۔ مریم اب وہ میری زوجہ کہلاتی تھی، مگر ہمارے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی تھی۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے تھے، مگر دلوں کے بیچ فاصلہ میلوں کا تھا۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں چنا؟ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ میں کسی اور کو یہ بوجھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان کے لہجے میں شکوہ نہیں، تھکن تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ابو نے صاف کہہ دیا تھا، یا تو گھر کے اندر نکاح ہوگا یا پھر وہ اس گھر سے الگ کر دی جائیں گی، بغیر کسی سہارے کے۔ میں نے سوچا، اگر قربانی دینی ہی ہے تو کیوں نہ وہ دے دوں جس پر مجھے بھروسہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے دل میں کانٹے۔ میں نے کہا، بھروسہ رشتہ نہیں بناتا، خوشی بناتا ہے۔ وہ مسکرائیں، وہی کمزور سی مسکراہٹ، اور بولی، کبھی کبھی خوشی کے بغیر بھی رشتے نبھانے پڑتے ہیں حمزہ۔ اس رات میں نے سمجھا کہ اصل قید دروازوں کی نہیں، مجبوریوں کی ہوتی ہے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس رشتے کو عزت کے ساتھ نبھاؤں گا، چاہے دل کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو۔ ادھر ابو کا رویہ بدل چکا تھا، وہ مطمئن تھے جیسے کوئی حساب پورا ہو گیا ہو۔
بائی خاموش تھے، شاید اپنے اپنے گھروں کی سلامتی میں مگن۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خاندان کبھی کبھی انسان سے بڑا ہو جاتا ہے اور انسان اپنی آواز کھو بیٹھتا ہے۔ میں نے سوچا اگر اس دن میں مضبوط ہوتا، اگر میں نے سچ بولنے کی قیمت ادا کرنے کی ہمت کی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مگر پچھتاوے وقت پر دعا نہیں بنتے۔ کچھ دن بعد ایک اور سچ سامنے آیا۔ مریم نے مجھے بتایا کہ ساجد بھائی کے کاغذات میں کچھ ایسے فیصلے تھے جو ابو کو پسند نہیں تھے اور اسی وجہ سے نفرت بڑھتی گئی۔ میں نے سمجھا کہ یہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں، ایک زخم پر رکھا گیا پردہ تھا، پردہ جس کے نیچے درد سانس لے رہا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو یہ کہانی کسی اور کو بھی توڑ دے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بولوں گا، سچ بولوں گا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ رشتے زبردستی سے نہیں رضامندی سے بنتے ہیں، اور قربانی اگر خوشی چھین لے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ مگر سچ بولنے سے پہلے مجھے ایک آخری حقیقت کا سامنا کرنا تھا، وہ حقیقت جو مریم کے دل میں دفن تھی۔ اس رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں چھت کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر خاموشی بھی ایک جرم ہے تو میں کب سے مجرم بن چکا ہوں۔ فجر کے وقت مریم نے خود بات شروع کی۔ ان کی آواز میں عجیب سی مضبوطی تھی، جیسے وہ اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ انہوں نے کہا، حمزہ، میں تم سے ایک سچ چھپائے بیٹھی ہوں، اور شاید یہی سچ ہمیں اس مقام تک لے آیا ہے۔ میں نے دل مضبوط کیا اور خاموشی سے سننے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ ساجد بھائی کی وفات کے بعد ابو نے انہیں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اس گھر میں بیوہ کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی، یا تو گھر کے اندر نکاح یا پھر گھر سے علیحدگی، بغیر کسی حق کے۔ ان کے پاس جانے کو کوئی نہیں تھا، سہارا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس دن اپنی عزت اور اپنی تنہائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے مگر لہجہ پختہ تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ تم نے کبھی مجھے کمزور نہیں سمجھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ نکاح صرف میرا نہیں، ان کا بھی بوجھ تھا۔ میں نے کہا، اگر یہ سب زبردستی تھا تو ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ وہ چونک گئی، بولی، کیا تم یہ سب سہ لوگے؟ خاندان، لوگ، باتیں۔ میں نے جواب دیا، عزت اگر خاموشی کی قیمت پر ملے تو وہ عزت نہیں، قید ہوتی ہے۔ اسی دن میں نے ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صاف کہا کہ یہ رشتہ دباؤ میں ہوا ہے اور میں اسے اسی طرح نہیں چلنے دوں گا۔ ابو کا غصہ آسمان پر تھا۔ انہوں نے کہا، تم نے ہمیشہ میری بات کے خلاف جانا ہے۔ میں نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا، مگر شاید سب سے ضروری بھی۔ چند دن بعد گھر میں ایک اور ہنگامہ برپا ہوا۔ بھائیوں کو بھی حقیقت معلوم ہوئی، خاموشیاں ٹوٹی، سوال اٹھے، اور پہلی بار ابو کو بھی احساس ہوا کہ فیصلے زبردستی سے نہیں چلتے۔ مریم نے سب کے سامنے کہا کہ وہ اس رشتے کو وقار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ عزت رشتے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اس جرت نے سب کو ہلا دیا۔ آخرکار وہ دن آیا جب ہم نے باہمی رضامندی سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ کوئی شور نہیں، کوئی الزام نہیں، صرف آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون۔
میں نے سمجھا کہ قربانی ہمیشہ رشتے بچانے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی خود کو بچانے کے لیے بھی دینی پڑتی ہے۔ مریم نے جاتے وقت بس اتنا کہا، خاموشی مت اوڑھنا حمزہ، سچ بولنا، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ۔ وہ چلی گئی اور گھر میں ایک عجیب سا سکوت رہ گیا، مگر میرے اندر پہلی بار ہلکی سی روشنی جاگی۔ شاید یہی سبق تھا، عزت، رضامندی اور سچ۔ ابھی ایک آخری موڑ باقی تھا جہاں اس کہانی کا انجام لکھا جانا تھا۔ وقت گزرنے لگا مگر گھر کی دیواریں اب بھی وہی سوال دہراتی رہی جو کبھی ہم سب کے دلوں میں تھے۔ مریم کے جانے کے بعد ابو کی خاموشی سب سے بھاری تھی۔ وہ کم بولتے، زیادہ سوچتے۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ اختیار اور محبت میں فرق ہوتا ہے، اور فیصلہ اگر دل توڑ دے تو وہ درست نہیں رہتا۔ بھائیوں نے بھی اپنی اپنی خاموشیوں میں اعتراف کیا کہ وہ سچ جانتے ہوئے بھی بول نہ سکے۔ میں نے سیکھا کہ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑا ظلم بن جاتی ہے۔ میں نے خود کو دوبارہ سنبھالنا شروع کر دیا، پڑھائی مکمل کی، کام میں دل لگایا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ضمیر کی آواز سنی۔ میں نے جان لیا کہ رشتے قربانی مانگتے ہیں، مگر وہ قربانی رضامندی کے بغیر ہو تو عبادت نہیں رہتی۔ میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ مجھے کبھی ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کرے جس میں کسی کی عزت مجروح ہو۔ دل کو سکون تب ملا جب میں نے سچ بولنے کی قیمت ادا کی، چاہے وہ کتنی ہی باری کیوں نہ ہو۔ کچھ مہینوں بعد مریم کی خبر آئی۔ وہ اپنے ماموں کے پاس جا کر آباد ہو چکی تھی، سلائی کا کام سیکھ لیا تھا اور آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ان کے پیغام میں شکوہ نہیں تھا، بس شکر تھا۔ انہوں نے لکھا، حمزہ، تم نے مجھے عزت دی، یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ سطر میرے دل پر مرہم بن گئی۔ میں نے سمجھا کہ بعض رشتے انجام پر نہیں، اثر پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ ابو نے ایک دن مجھے پاس بٹھا کر کہا، میں غلط تھا۔ وہ 2 لفظ میرے لیے دنیا کے برابر تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور دل میں یہ عہد کیا کہ جب کبھی مجھے اختیار ملے گا میں اسے امانت سمجھ کر استعمال کروں گا، کیونکہ اختیار اگر محبت سے خالی ہو تو ظلم بن جاتا ہے، اور محبت اگر سچ سے خالی ہو تو فریب۔ اس کہانی کا سبق سادہ ہے مگر گہرا۔ رشتے انجام پر نہیں، اثر پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ ابو نے ایک دن مجھے پاس بٹھا کر کہا، میں غلط تھا۔ وہ 2 لفظ میرے لیے دنیا کے برابر تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور دل میں یہ عہد کیا کہ جب کبھی مجھے اختیار ملے گا میں اسے امانت سمجھ کر استعمال کروں گا، کیونکہ اختیار اگر محبت سے خالی ہو تو ظلم بن جاتا ہے، اور محبت اگر سچ سے خالی ہو تو فریب۔ اس کہانی کا سبق سادہ ہے مگر گہرا۔ نکاح رضامندی سے ہوتا ہے، دباؤ سے نہیں۔ عزت رشتے سے پہلے ہے، اور سچ وقتی تکلیف دیتا ہے مگر دیر پا سکون بھی وہی دیتا ہے۔ میں نے یہ جان لیا کہ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے امتحان میں ڈال دیتی ہے جہاں جیت رشتہ بچانے میں نہیں، انسانیت بچانے میں ہوتی ہے، اور یہی میری کہانی کا انجام ہے۔